جی آپ نے کہا کہ آخرت کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، اللہ کی نوکری کرنی ہے، دل میں یہ وش ہے کہ صرف لوگوں کے لیے کام کروں، لیکن دنیا کے کام آ جاتے ہیں تو اس کو کس طرح سے فیل کروں کہ صرف اللہ کے لیے خاص ٹائم نکال لوں جس میں دل خالص ہو، پیور ہو، اور دل کی صفائی کے لیے کیا کروں؟ ایسے ہے کہ پہلے تو صرف اپنے یہ والا جو سوال ہے نا کہ نوکری کرنا چاہتی ہوں اور پھر اس طرح دنیا کے کام آ جاتے ہیں تو کیا کروں، تو ایسے ہے کہ اس کو جس وقت آپ یہ جو دنیا کے کام ہیں اور جو دین ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا یہ الگ الگ ہے تو پھر اس وقت ہمارا مسئلہ بنتا ہے۔ اصل میں دین اور دنیا الگ الگ کچھ نہیں ہے، ہم نے دنیا کے کاموں کو دین کے تحت رہتے ہوئے کرنا ہے۔ جو دین حکم دے رہے ہم نے اس طرح سے دنیا کے کام کرنے ہیں، یہی ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے ہم آسانی سے چل سکتے ہیں۔ ہم کو یہ نہیں ہے کہ کوئی دین کے لیے ہم نے الگ ٹائم نکالنا ہے اور دنیا کے لیے ہم نے الگ ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت ہم ورکنگ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کی نجات کی راہ آسان کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشی پانے کے لیے ہم یہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ظاہر ہے ہمیں تھوڑا سا اپنی روٹین میں سے ٹائم اس کے لیے نکالنا ہوتا ہے، جس میں ہم نے کسی سے بات کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو دعا کرانی ہے۔ اب یہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی روٹین جتنا جتنا اجازت دے آپ اتنا کام شروع کریں۔ جب آپ جتنی بھی روٹین آپ کو اجازت دے گی، جتنی آپ کو سپیس ملے گی، آپ اس سپیس کو یوز کریں گی بہترین طرح سے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اور کسی کے لیے فائدے کا باعث بنیں گی، اس کو حق راہ پکڑانے میں، اشنائی عطا کرنے میں، اس کی نجات کی راہ آسان کرنے میں، جس وقت آپ اس کے لیے فائدہ مند بنیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی روٹین میں سپیس کو بڑھاتا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے بندوں کو، امتیوں کو حق راہ دکھانے کے لیے اپنا آپ لگا رہا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو خود بخود ہماری روٹین میں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہمیں زیادہ ڈسٹرب رکھتی ہیں وہ تھوڑی سائڈ پہ ہوتی جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ سپیس بھی ملتی جا رہی ہوتی ہے۔ اب وہ جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ملے تو پتہ نہیں بیٹھنے کی جگہ ہم خود بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے، ہمیں حق راہ پر کام کرنے کے لیے صرف اتنی ہی جگہ ملے گی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ملے گی، ہمیں اس سے زیادہ پہلی دفعہ جگہ نہیں ملے گی۔ پاؤں رکھنے کی جگہ پر ہم نے پاؤں رکھ کے وہاں مضبوطی سے جمے کھڑے رہ کر کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس سے ایسا کرنے سے ہمیں سپیس بڑھا دی جائے گی۔ اب جتنی جتنی سپیس بڑھائی جائے گی ہم اس سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل طور پر بھرپور طریقے سے ہم اس کو اویل کریں، تو ہمارا رستہ آسان ہونے لگ جاتا ہے۔ اب جہاں یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی باتیں آ جاتی ہیں اور اگر وہ ہمیں ڈسٹرب کر جاتی ہیں تو ہم اس وقت اللہ کی نوکری کے لیے کیا کریں کہ خالص ہو کے کریں؟ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم پر عطا اور کرم ہے، یہ پیغمبری پیشہ ہے، یہ پیغمبری کام ہے جو یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو جب ہمیں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا تو ہم اس کو کرتے ہوئے خالص کرنے کی، بے لوث کرنے کی، بے غرض کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے پر احسان سمجھیں گے کہ ہم پر احسان کیا گیا کہ ہمیں چنا گیا اور ہم سے کام لیا جا رہا ہے، ورنہ یہ کسی سے بھی لیا جا سکتا تھا۔ ہمارے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہے یا ہم نے کوئی یہاں پہ کوئی بڑے کارنامے سر انجام نہیں دیے کہ ہمیں ہی چنا گیا ہے یا ہمیں ہی چنا جاتا رہے گا اگر ہم کام نہیں بھی کریں گے تو، ہمارے شوق نہیں بھی رہیں گے تو۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو بہت اعلیٰ منصب ہے، پیغمبری پیشہ کہلاتا ہے، اور یہ کام اگر ہمیں ملا ہے تو ہم نے اس کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھنا ہے، تبھی ہمیں اس کام کے لیے مواقع ملتے رہیں گے اور ہم منتخب رہیں گے، ورنہ ہماری بجائے کسی اور کو چن لیا جائے گا، کیونکہ یہ عطا ہے۔ تو اس لیے اس کی قدر و قیمت اگر ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہم باقی چیزوں کو اس پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اس سوال کے مختلف ایریاز ہیں جو میں نے آپ کو یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔